کہ کرسی والے بھائی کے ساتھ بیٹھے بالکل. وہ بیچارہ گلی محلے تک جاتا ہے, تمہیں دعوت دیتا ہے کہ بھی ہمارا جلسہ آ جائیں. ہم ان کا جلسہ خراب کرنے کے لیے جاتے ہیں, سننے کے لیے بھی جاتے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے, بہت تھوڑا وقت, بس 20 منٹ انشاءاللہ بات کریں گے, 9 بجے میری گفتگو ختم ہو جائے گی. بس آپ کی توجہ چاہیے, ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. بچوں نے نہیں کہا, صرف بڑے کہیں سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں, قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے, اس آیت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر قرآن کے جلال کو, قرآن کی ہیبت کو, قرآن کی عظمت کو, قرآن کے مقام کو اور قرآن کی شان کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ اگر میں قرآن کریم پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ قرآن کے جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے سمجھانے کے لیے پہاڑ کی مثال دی اس لیے کہ پہاڑ اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز ہے. طوفان آئے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, سیلاب آئے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, ہوائیں ٹکراتی ہیں پہاڑوں سے واپس چلی جاتی ہیں. طوفان ٹکرائیں, سیلاب ٹکرائیں, پانی ٹکرائے, بجلی گرے, لیکن پتھر اور یہ جبل اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. فرمایا اگر یہ قرآن کریم سمندر کے پانی پہ نازل ہوتا تو پانی خشک ہو جاتا. اگر یہ قرآن کریم اشجار کے پتوں پہ نازل ہوتا تو پتے جل کے راکھ بن جاتے. اور اگر یہ قرآن کریم براہ راست لوگوں کے دلوں پہ نازل ہوتا تو دل پھٹ جاتے. مالک کائنات نے, خالق کائنات نے, اس کائنات کو بنانے والے نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے. ان نبیوں کے بعد تمام انبیاء کے سردار کو بھیجا اور اس نبیوں کے سردار کے دل کا انتخاب کیا. فرمایا کہ ایک جنتی مرد میں 40 دنیا کے جوانوں کی طاقت ہے اور ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, سردی کا موسم ہے, اللہ کے نبی میری گود میں آرام کر رہے ہیں, آپ کا سر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی گود میں ہے. فرمایا کہ وحی نازل ہوئی, قرآن کریم اترنے لگا, قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی, مجھے محسوس یہ ہوا میری ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے. فرمایا کہ سخت سردی کے موسم میں اللہ کے نبی کے چہرے پہ قرآن کے اترتے وقت فرمایا پسینے کے قطرات ظاہر ہوتے. اللہ کا کلام ایسا, آج تک جتنی کتابیں اتری قرآن نازل
پیغمبر کے دل کا انتخاب کیا، وہیں اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے ان حافظوں کا انتخاب کیا۔ بے شک قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ کیا مطلب؟ حفاظت کے لیے اللہ آسمان سے اترے گا،